ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات نے قرآن پاک کو کس طرح محفوظ کرایا اپنے صحابہ کے ذریعے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ تدوین قرآن اگر تو اس کو سرکاری مصحف کی صورت میں آپ اس سے مراد ہے تو پھر تو یقیناً یہ کام حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں ہی ہوا ہے، لیکن جو بھی ثمرات ہمیں مدینہ منورہ کی معاشرت میں نظر آتے ہیں اس کی جڑ اور اس کی بنیاد ہمیں مکی دور میں سب سے پہلے ٹٹولنے پڑیں گے۔ جی بالکل۔ اور یہ تدوین قرآن کا یا قرآن پاک کو تدوین سے مراد میں یہاں ابتدائی طور پر محفوظ کرنا لیتا ہوں، تو قرآن پاک کو محفوظ کرنا جو ہے یہ ہمیں مکی دور میں اگرچہ حالات بہت کٹھن تھے، وسائل نہ تھے، بہت زیادہ دشواریاں تھیں، لیکن اس کی حفاظت جو ہے اس کو پریارٹی اور ترجیح مکی دور میں بھی میسر تھی، یہاں تک کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبول اسلام کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اور دیکھتے ہیں، اور اس میں جب آپ اپنی ہمشیرہ کے گھر میں جاتے ہیں اور قرآن پڑھنے کی آواز ان کو محسوس ہوتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق سورہ طٰہٰ ہے، تو اس وقت بھی قرآن پاک صفحے پہ لکھا ہوا ان کے پاس محفوظ تھا، موجود تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وحی نازل ہوتی تھی، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو باقاعدہ ڈکٹیٹ کرواتے تھے، اور اہتمام اس کا یہ تھا کہ بعض اوقات بیک وقت مختلف صورتوں کا نزول جو ہے وہ جاری ہوتا تھا، اور آپ باقاعدہ یہ انسٹرکشن دیتے تھے کہ یہ آیت جو ہے یہ فلاں صورت میں ہے، فلاں آیت سے پہلے ہے اور فلاں آیت کے بعد ہے۔ ایک تو یہ اہتمام ہے، اور دوسرا اس کا اہتمام یہ ہے کہ آپ اس کو لکھواتے تھے، اور آپ کے جو کاتب وحی صحابی تھے ان کی تعداد 20-22 سے لے کر 40-45 تک، اور آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا ایک سیکریٹریٹ تھا، اور اس سیکریٹریٹ میں آپ کے سیکٹریز جو ہیں وہ ہمہ وقت مستعد تھے۔ مکی دور میں حالات مختلف تھے، مدینہ منورہ میں تو یہ باقاعدہ صفحہ کا جو چبوترا تھا، اس کی جو اور بہت سے تخصصات ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ ہر وقت اس طلب میں رہتے تھے کہ کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے ہمیں قرآن پاک کی کوئی آیت عطا ہو اور پھر ہم اس کو فوراً محفوظ کر لیں۔ تو مکی دور میں ایک تو یہ حفاظت کا سلسلہ کہ آپ فرماتے تھے اور صحابہ لکھتے تھے، پھر اس کو کاغذ پہ تحریر کیا جاتا تھا، اور تیسری چیز یہ تھی کہ جو ایک تحریک کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو عطا کی کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد ہم صرف سورہ اخلاص تک محدود ہو کے رہ گئے، لیکن حکم یہ کم از کم 3 آیات کا تھا، لیکن یہ منیمم صورت تھی۔ اور ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جہاں فجر کی نماز میں سورہ بقرہ پوری پڑھی گئی، تو یہ بھی ایک تھا کہ جو جہری نمازیں ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت فرماتے اور صحابہ سنتے، تو یہ 3 صورتیں تھیں، آپ بیان فرماتے، لکھا جاتا اور اس کو نماز میں پڑھا جاتا، اور پھر رمضان المبارک میں ایک چیز جو تھی کہ جس کو ہم آج اپنی دینی اصطلاح میں دور کرنا کہتے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو پکڑتے، بٹھاتے، آپ خود سناتے، اس سے بھی سنتے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کہیں کوئی کسی جگہ پر اگر لکھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں کوئی حکم واقع ہو تو اس کی تصحیح ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب جو ہے یہ حافظے کے بڑے قوی تھے، اور لکھنے کو عیب سمجھتے تھے، اور طلوع اسلام کے وقت بھی کوئی تقریباً مکہ کے اندر ٹوٹل اگر تعداد نکالیں تو 16-17 سے زیادہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اس سے پہلے یہ ہے کہ عربی زبان کی اس خطے میں نشو و نما اس انداز میں ہو چکی تھی کہ دنیا کے اندر جو اس کے پیرالل جتنی زبانیں تھیں وہ عبرانی تھی، سریانی تھی، یونانی تھی، تو جتنا ذخیرہ اور جتنا ایک تازگی عربی زبان میں تھی یہ دنیا کی کسی اور زبان کو میسر نہ آ سکی، یہاں تک کہ آج دنیا کے اندر انگریزی زبان کا بڑا چرچہ ہے۔ 1399 میں جو عربی زبان کا بہت فاضل اور بہت ادیب ہے چوسر، اگر وہ آج دنیا میں آ جائے اور وہ کوئی بات کرے تو شاید اس کی بات کوئی نہ سمجھ سکے، لیکن اگر آج یہاں بیٹھے میں آپ کے سامنے وہ اشعار پڑھوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت عبد المطلب نے کہے، یا آپ کے دادا عبد مناف نے کوئی بات کہی، یا آپ کے ان سے اوپر بزرگ قصی نے کوئی بات کہی، تو شاید یہ پینل سارا جو ہے اس کو پوری طرح سمجھ لے گا۔ تو عربی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 150 سال قبل کی جو معلوم ہسٹری ہے اس کے مطابق
جو باتیں کہی ہوئی ہیں، جس لہجے میں کہی ہوئی ہیں، جس زبان میں کہی ہوئی ہیں، وہ اسی اسپرٹ اور اسی جذبے اور تنتنے کے ساتھ آج بھی پوری طرح سمجھ آتی ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو عربی زبان میں نازل کیا اور عربی زبان کو یہ اعزاز بخشا۔ یہ صحیح۔ عربی زبان کے عروج اور ارتقاء اور بلندی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو قرآن پاک کے ساتھ منسلک کر کے اس کو آفاقیت عطا کی، اور یہ زبان جو ہے ظاہر ہے دنیا سے جانے کے بعد کی بھی زبان ہے۔ اور قرآن پاک مکی دور میں محفوظ ہوا، اور پھر اس کے بعد مدنی دور، اور پھر ظاہر ہے حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں قرآن پاک کی تدوین کا وہ مرحلہ ہے جو باقاعدہ ایک قرآنی صورت میں، مصحف کی صورت میں آج ہمارے سامنے ہے۔ جی، آپ کیا